کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو چیلنج درپیش ہے وہ اپنے انتخابی نشان بلے کے حصول کا ہے، اور آج اس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ لگ ایسا رہا تھا کہ آج شام تک اس کا فیصلہ آئے گا، لیکن آج وہ نہیں آیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیے دن کے اینڈ میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ویکینڈ ضائع کیا گیا ہے اور کل اس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ بیرسٹر گور جو کہ اس وقت چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کافی حد تک پر امید ہیں کہ انہیں یہ ریلیف ملے گا اور بلے کا انتخابی نشان سپریم کورٹ انہیں دے گی، لیکن سپریم کورٹ نے بہت سے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی محمد خان ہمارے ساتھ ہیں، اور اس وقت تک جو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ کا اجرا کیا، علی محمد خان جو ہے مردان 3 سے NA23 پر کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ علی، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو پارٹی ٹکٹ جاری ہو چکا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جی، اللہ کا احسان ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے عزت رکھی اور ٹکٹ مجھے تیسری بار جاری ہوا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ہیٹرک ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ ویسے میرے حلقے سے ہیٹرک آلریڈی ہو چکی ہے۔ 13 میں اللہ نے مجھے کامیابی دی، 18 میں دوبارہ اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور 22 کے ضمنی الیکشن میں پھر خان صاحب خود، عمران خان صاحب میرے حلقے سے وہ جیتے تھے۔ میری ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے شاہد بھائی کہ میں اپنے جلسوں میں بھی یہی کہتا تھا کہ اگر میری جیت میں میرے ملک میری دین کی بہتری ہے تو مجھے وہ جیت چاہیے، اگر میری جیت سے میرے ملک میں یا میرے دین کی کوئی بہتری نہیں ہے تو میں ذات کے لیے نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ کا کرم، ٹکٹ سے زیادہ میں اس بات پہ بھی بہت اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مردان کے عوام نے مجھے پاس کرا کے بھیجا عمران خان کے پاس۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ جیل کے دنوں میں مجھے بڑی فکر تھی اس چیز کی کہ اللہ ثابت قدم رکھنا، کیونکہ پھر میں نے اپنے علاقے میں جانا ہے اور ہمارے لوگ پھر اس طرح کے لوگوں کو پھر معاف نہیں کرتے۔ تو جہاں عمران خان صاحب سے محبت تھی اور پارٹی سے وفا، وہاں اپنی غیرت کا بھی تقاضا تھا۔ علی، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ چونکہ ان سیاستدانوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے ایک سیاستدان بنے اور سیاسی میدان میں اور پارلیمان میں نظر آئے، اور پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے عمران خان اس بار آپ کے پارٹی ٹکٹ پر ان کے دستخط نہیں ہوں گے، بیرسٹر گور کے ہوں گے۔ کبھی یہ سوچا تھا علی محمد خان نے؟ نہیں سر، میں دکھ بھی ہوتا ہے لیکن زندگی امتحان کا نام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امتحان اللہ اس پہ لاتا ہے۔ میں اکثر جیل میں سوچتا تھا، یہ خیال مجھے اڈیالہ کے ڈیتھ سیل میں بہت آتا ہے، کیونکہ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں، تو صبح جب فجر کے وقت، جیل میں کوئی عجیب سسٹم ہے کہ فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اذانوں کے وقت آنکھ کھلتی، سامنے جو جیل کی سلاخیں ہوتی تھی اس کو میں دیکھ کے سوچتا تھا، 6x8 یا پتہ نہیں 8x6 کا وہ ہوتا ہے کمرہ، کہ علی محمد تم کیا کر کے ادھر آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا جرم کیا ہے؟ تو پھر اندر سے آواز آتی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سزا ہو سکتا ہے یہ امتحان ہو۔ تو میں اس کو بھی امتحان سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا دستخط اس پہ نہیں ہے، لیکن میں اس پہ بھی پر امید ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا، اب یہ میری بات شاید لوگوں کو بڑی عجیب لگے، اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو 8 فروری سے پہلے نکال لے اور خان صاحب ہمیں خود لیڈ کریں انشاءاللہ۔ علی محمد خان، ایک سوال آپ نے بات کی جیل کے سیل کی، اور آپ نے کہا کہ فجر کے وقت ایک آنکھ کھل جاتی ہے اور انسان بہت سی چیزوں کو جج کرتا ہے۔ علی محمد خان کو یہ ریئلائزیشن کسی حد تک ہوئی کہ جو بھی سیاسی فیصلے تھے، مجھے وہ تقریر یاد ہے عدم اعتماد کے دن کی جب پاکستان تحریک انصاف سے تن تنا آپ قومی اسمبلی میں کھڑے تھے، کیا اگر پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف اس پارلیمان میں موجود ہوتی اور پولیٹیکلی وائز فیصلے کرتی تو آج اس صورتحال سے نہ گزرنا پڑتا؟ علی شاید بھائی، ہماری اس وقت جو ہے ایک رائے ایسی تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے، کچھ کا یہ تھا کہ ہمیں چھوڑ جانا چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھیں سیاسی جماعت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اندر آپ اپنا ڈفرینس آف اوپینین دیتے ہیں، لیکن باہر پھر آپ کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے۔ بس اس وقت ایک فیصلہ تھا، کبھی فیصلے سیاست میں صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں۔ ان دا ہائنڈ سائٹ آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں پہ آپ پھر تھنک اوور کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں نہیں جاتا کہ ہمیں اس وقت جو ہوا، میں کہتا ہوں اگر دوبارہ ایسا موقع آئے تو میرے خیال میں ہمیں پارلیمان میں رہنا چاہیے۔ صحیح۔ آپ کے خیال میں کچھ جو غلطیاں اس عرصے میں ہوئی سیاسی طور پہ، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت اس سے کوئی لیسن لرن کر سکی ہے؟ شاید بھی دیکھیں، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں، یہ ایک تحریک ہے۔
اگر میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کچھ بھی بہتر کر جاتے تو ہماری جماعت، میں سمجھتا ہوں میرے جیسے لوگ تو پھر خان صاحب کے ساتھ ہم سیاست میں ہمیں کیا کرنا تھا. ہم اپنے پروفیشنل لوگ ہیں, ہم نے اپنے پروفیشن میں, میرا لا اور انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, میں اپنے پروفیشن میں خوش تھا. تو ہم اس لیے آئے ہیں, ہم ریئیکشن میں آئے ہیں میاں صاحب کی اور زرداری صاحب و بی بی صاحبہ کی اور مشرف صاحب کی یہ جو پچھلے 25-30 سال کی سیاست گزری ہے. دیکھیں ملک ہماری ماں ہے, ہم اپنی ماں کو اس طرح نہیں دے سکتے کہ آپ کی ماں کے ساتھ, یہ ملک کے ساتھ, مدر لینڈ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سو وی ہیو کم ٹو پاکستان تحریک انصاف فار دا لو آف دا اسٹیٹ, فار دا لو آف دا لینڈ. اس میں آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. ایک نئی جماعت, نوجوانوں کی اکثریت, خان صاحب خود ایک پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک آئیڈیلسٹ بھی ہیں. تو جب آپ ایک آئیڈیلزم کی تلاش میں ایک مشن کے طور پہ اپنی سیاست کو لیتے ہیں, آپ سے غلطیاں بھی, میں تو نہیں کہہ رہا ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی, لیکن وہ غلطیاں بدنیتی پہ نہیں تھیں, وہ غلطیاں سبز ہلالی پرچم کی بہتری کے لیے تھی. صحیح. علی, ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جن غلطیوں کا ذکر کیا, میں چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں وہ غلطیاں جو 3.5 سالہ دور اقتدار میں تھیں وہ تھیں, یا عدم اعتماد کے بعد کا جو دور ہے زیادہ غلطیاں اس دور میں ہوئیں آپ کے خیال میں؟ لیکن کوئی لوگ اس کو غلطیاں کہہ سکتے ہیں, کوئی لوگ اس کو جو ہے ایک بولڈ سیاست کہہ سکتے ہیں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے, میں نے چیئرمین صاحب کو, خان صاحب کو, بنی گالا تھے وہ, پچھلے سال کی بات ہے, ابھی وہ زمان پارک شفٹ نہیں ہوئے تھے, اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک اور شخصیت تھی, اس کا نام ابھی میں لینا مناسب نہیں سمجھتا. وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے خان صاحب کو ایک بات کی کہ خان صاحب دیکھیے, اور میں اس پہ اسٹرانگ شاید بھی بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ دیکھیے ایبسولوٹلی ناٹ ایک ریزن ہے, آپ نے انکار کیا ہے بڑی طاقت کو, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی ریزن ہے, اور اس سے بڑی ریزن یہ ہے, یہ بہت سے لوگ میرے اس بات سے اتفاق کریں گے, بہت سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ سن 47 میں جب یہ ملک بنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. ہم نے اس ملک میں سب کچھ کیا, شاید بھائی ہم نے سب کچھ کیا, لیکن ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ پہ نہیں چلایا. جب پاکستان کے ایک وزیر اعظم کے منہ سے امریکہ میں جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ختم نبوت کی بات نکلی, اور جب مدینہ کی ریاست کی بات نکلی, جب قرآن کی بات نکلی, دیکھیں بہت سی طاقتیں دنیا میں ایسی ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم کے منہ سے یہ باتیں نہیں سننا چاہتی. وہ پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں سننا چاہتے, وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم تو چلے گئے ہیں, لیکن اب ادھر سسٹم ایسا رہے کہ ہم نہ رہے لیکن ہمارا والا سسٹم چلتا. آپ مجھے بتائیں, کیا ہم نے جسٹس کیا ہے اس سوچ کے ساتھ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ تھی, جس مقصد کے لیے ملک بنایا, کیا ہم نے اس کی طرف کچھ بھی قدم اٹھائے ہیں؟ دیکھیں یہ وقت ہے اپنے اندر جو ہے دیکھنے کا, جھانکنے کا. وہ جو علامہ نے فرمایا تھا نا کہ خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بن سکتا نہ بن, اپنا تو بن. اے پاکستانی قوم, پاکستان کے سیاستدانوں, ہمیں سوچنا چاہیے ویئر آر وی اسٹینڈنگ. دیکھیں مجھے کہنے دیجئے, شاید بھائی مجھے کہنے دیجئے کہ ابھی کچھ دن بعد آپ ایک جنرل الیکشن میں جا رہے ہیں, آپ 25 کروڑ ہیں بھائی, ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, دنیا کی سب طاقتیں ہماری طرف دیکھتی ہیں, اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, ہم بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے, ایک لیڈر کے پیچھے پڑے ہوئے, ایک کو تو پھانسی چڑھا دیا, دوسرے کو ہم نے اندر ڈالا ہوا ہے, اور اس کو ایک وہ آدمی جو 50 سال سے بے وطن پاکستانی ہے, اس کو ہم دہشت گردی اور پتہ نہیں کن کن چارجز میں, یہ کب تک ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کرتے رہیں گے؟ صحیح ہو گیا بندو. علی, لیکن ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے, جو بات آپ نے کی, جو جسے میں سمجھ سکا ہوں, ہو سکتا ہے غلط یا مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, آپ نے بات کی ریاست مدینہ کی, آپ نے کہا پاکستان کلمے کے نام پہ بنا, لیکن آپ کو جو 2018 میں حکومت ملی, آپ نے بات کی تھی تبدیلی لانے کی, آپ نے بات کی تھی جسے کہتے ہیں گورننس کے سسٹم کو بہتر کرنے کی, انصاف کے سسٹم کو بہتر کرنے کی. 3.5 سال میں آپ کی جماعت کوئی ایسا کارنامہ کیوں نہیں کر سکی کہ آج آپ کو امریکن سازش سائفر کا بیانیہ یا جنرل باجوہ کے علاوہ آپ کے پاس اپنے اسٹرینتھ پہ کیا ہے جس پر آپ الیکشن میں اتر سکیں؟ یہ آپ نے شاید صاحب بہت زبردست بات کی ہے. دیکھیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو, لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ پاکستانی سیاستدان, میں کہتا ہوں, دیکھیں میں اپوزیشن میں بھی رہا ہوں, میں حکومت میں وزیر بھی رہا ہوں, بالکل, میں آپ کو یہ لکھ کے کہتا ہوں کہ میں جب وکالت کرتا تھا, کیونکہ وزارت میں پھر آپ وکالت آفس آپ کو بند کرنا پڑتا ہے, جب the moment I became a minister, میں نے اسلام آباد میں اپنا جو چھوٹا سا ایک غریبانہ سے چیمبر تھا وہ بند کر دیا. ایم این اے بننے کے بعد مردان میں میری وکالت وہ بند ہوئی, ادھر آ کے پھر اپنا چیمبر, کیونکہ ایز اے وزیر آپ نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر کسی آدمی کے پاس اس کے عہدے کی وجہ سے کچھ طاقت ہے. ایک وکیل کے پاس, ایک ایس ایچ او کے پاس, کسی بھی سرکاری افسر,
सबसे मजलूम मखलूक इस मुल्क में सियासतदान है। मैंने ये देखा है कि सबसे मजलूम जो बेचारा जो है, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हम जब पीछे मुड़ के देखें तो अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना पाते या बना पाए कि जिसमें सियासी हुकूमत सियासी तौर पे अपने टर्म पूरी करे, तो वहां पे फिर बयानियों पे नहीं, फिर परफॉर्मेंस पे बातें हुआ करेंगी। लेकिन मियां साहब की हुकूमत देखें, वो आखिर में बयानिया निकला, मुझे क्यों निकाला। अब हमारे इसमें एब्सोल्युटली देखें, वो तो होगा। अगर हमने एक स्टैंड लिया है और उस स्टैंड की हमें कीमत चुकाई है, वो बात तो आवाम के सामने हमने रखनी है। आवाम तो इस बात को अपने दिल से करीब करेंगे। आपकी बात सही है कि अगर हमारे साथ ये ना होता, अभी हम परफॉर्मेंस पे बात, अभी हम अपने हेल्थ कार्ड पे बात कर रहे होते हैं, अभी हम अपनी एजुकेशनल, अपना एग्रीकल्चर जो हमारे दौर में बढ़ी है, हेल्थ कार्ड जो बहुत बड़ी सहूलत आई, जो कोरोना के दौरान हमने अपनी इकोनॉमी चलाई, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, जो हमने आखिर में जब छोड़ के जा रहे थे 6 की जीडीपी को हम एक मुल्क अपना टच कर रहे थे। हमारे फैसलाबाद में 50,000 पावर लूम्स हमारे दौर में जो है वो स्टार्ट हुई। मत भूलिए उस दौर में जब ऊपर से कोरोना आया हुआ था, दुनिया की सारी मईशतें, अमेरिकन की मईशत नेगेटिव में गई, जापानीज जो कि माशी इंजन है आपका इस रीजन का, जर्मनी जो यूरोप का माशी इंजन है, सारे के सारे नेगेटिव। हमारा अजली कंपेटिटर या दुश्मन, वट एवर यू कॉल देम, हिंदुस्तान भी मंफी में गया। अली, आज ये जो पॉइंट आप रख रहे हैं, मैं फिर आपको वो दिन याद दिलाऊंगा जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी थी। यू वाज द ओनली वन जो कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े थे और आपने बात की। उस दिन अगर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद होती, अपनी परफॉर्मेंस जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं उसी फ्लोर ऑफ द हाउस 16 महीने करती, तो फिर आपको एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिकन साइफर साजिश, जनरल बाजवा, इनकी जरूरत ही ना होती। ये तस्लीम नहीं करते कि कुछ सियासी गलत फैसले आपसे और आपकी लीडरशिप से भी जज्बात में हुए? नहीं, उस वक्त तो आपने वो नैरेटिव पेश रखना था। देखें मैं आपको आपकी एग्जांपल देता हूं कि आप अब अपने एक बहुत ही बड़े चैनल पर बैठे हैं, अल्लाह आपके चैनल को आपको तरक्की दे, आप इसमें अच्छा प्रोग्राम करते हैं, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, कल को आप रोड पे आपके साथ कोई ज्यादती हो जाती है, कोई नुकसान आपका कर देता है, तो आपने फिर आके ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं बतानी कि मैं इतना जबरदस्त एंकर हूं, मैं इतना अच्छा प्रोग्राम करूं, मेरा ऐसे चैनल है। जो आपके साथ हुआ है आपने फिर उस मौके पे वो बताना है। तो हमारे पास तो बहुत कुछ था बताने को, हमें तो बताने जो छोड़ा नहीं। हमारे साथ जो हुआ, रात के 12 बजे किसकी हुकूमत जाती है, वो डायरी उठा के मलंग आदमी घर चला गया। कौन, उसने तो अपने घर को भी कभी, देखें एक आदमी जिसने अपने घर को कभी कैंप हाउस डिक्लेयर नहीं किया, जिसको दुनिया उसकी एक कॉल पे करोड़ों रुपए, क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तानी खुदा न खास्ता ये दिमाग से फारिग है? बिल्कुल ठीक। करोड़ों अरबों रुपए उसके एक कॉल पे, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल उसको पैसे देते हैं। आपने उसको बेचारे को एक बूढ़े किस्म के करप्शन केसेस पे हमने डाला है। मैं तो पहले दिन से, जब से शायद मैं जब निकला हूं जेल से, मैंने एक बात की है, देखें इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा कि हर कोई इख्तिदार के लिए कोई चोर दरवाजे की तलाश में है। आप बैठो यार, इस मुल्क के साथ करना क्या हमने, ये मुल्क भी हमारा है, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये इदारे, फौज वगैरह सारी जुडिशरी अब सारी हमारी है। आप ये देखें हमारे टॉप जजेस जो हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। हमारी हालत ये हो गई है कि हमारे लोग डॉक्यूमेंट्स जमा करने। अली, आपके ख्याल में, चूंकि आप लॉ के भी स्टूडेंट हैं, आपके सामने ही सवाल रखूंगा, ये जो 2 जजेस हैं इनके इस्तीफों को आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कैसे देखते हैं?